عزیزان محترم، الحمدللہ انتظار دی گھڑیاں ختم، مہمان ثنا خان جو اپنی حاضری پیش فرما رہے سی، میں کسی شیر تو بغیری اور کسی طوالت تو بغیری حضور قبلہ پیر جی دامت برکات مرالیہ نو دعوت دین لگا سی، چونکہ کلام جڑا سنایا پڑھیا، اس کلام دے اندر ہی میں جو بات نظر آئی صرف پیغام دے طور تے تواڈے سامنے وہ پیغام دیشی صورت وچ دیواں گا، اور قبلہ پیر جی دے دعا واسطے دعا لین واسطے یہ جملہ میں بولن لگا۔ واقعہ کربلا نو پڑھیا بھی ہے، سنیا بھی، تسی بھی پڑھدے بھی ہو، سندے بھی ہو، کئی مسائل اختلاف نظر آندا ہے۔ اس بات کسی نو اختلاف نہیں کہ میرے پاک حسین تے آپ تے گھرانے والے نے نہ نماز چھوڑی نہ قرآن دا دامن چھوڑیا ہے گا جی۔ اے وہ گھرانہ ہے جس گھرانے قرآن پاک کربلا دے اندر بھی پڑھ کے دسیا جے کائنات والو اگر حسینی بننا جے نہ نماز چھوڑیا جے نہ قرآن دا دامن چھوڑیا جے۔ اس جملے تے میں آخری بندے تک دیکھنا چاہنا کیڑا سمجھا ہے کہ دے اتو لنگ گیا ہے۔ اے او نماز دے نال ایسی محبت کرن والا گھرانہ ہے، پوری زندگی نماز نہیں چھٹی۔ اگر ایک نماز عصر دی جان لگی سی سائیاں نے او بھی نہیں رہن دیتی، قضا نہیں ہون دیتی۔ اگر مولا علی جیسے عظیم المرتبت شخصیت، امام حسین جیسی عظیم المرتبت شخصیت کربلا دے اندر اور جہاد دے اندر میدان جنگ دے اندر بھی نماز نہ چھوڑن، اج پیغام حسینیہ دے واسطے بہت بڑا اذان آئے۔ صدقہ مولا امام علی اکبر دی اذان دا سانو بھی اذان دی آواز سن کے مسجد جانا چاہیے تاکہ اپنے تا اپنے بیگانے بھی گواہی دین واقعی حسینی جا رہے آئے گا جناب۔ آج ارادہ پکا کرو انشاءاللہ اذان دی آواز سن کے نماز تے پہنچیں گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ناریاں دی گونج دے اندر پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت پاسبان مسلک رضا جگر گوشہ فرید العصر حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مدر فرید شاہ صاحب دامت برکات العالیہ ایمان فروز باطل سوز خطاب لا جواب تو ساجے سارے دے قلب و ذہان و منور اور محتر فرمان کے نعرے دے گونج اندر استقبال فرماؤ۔ نعرہ تکبیر۔ یار نعرہ جواب ہے نا تو وہ جذبہ بھی نظر آنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید۔ جامعہ فریدہ صاحبال شریف فیضان فرید العصر حضور قبلہ بابا جی حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مدر فرید شاہ صاحب۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ درشی پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله۔ حمد و ثنا کے بعد
آج کا یہ خوبصورت اجتماع عزیز بیٹے حافظ محمد یاسر ہمراز سلمہ اللہ کی قرآن مقدس کی تکمیل کے موقع پر ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں عزیز بیٹے کے دادا ابو کو، بھائی محمد یار فریدی صاحب کو، ہمراز کو، عمر دراز کو، اور تیسرے بھائی دل راز، اللہ اس راز کو، سربستہ راز کو بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی لائق احترام ہے کہ شدید گرمی کے اندر عشق کی گرمی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماحول تو کچھ اس یوں جا رہا تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ حسنین کریمین خانوادہ مصطفیٰ کے حوالہ سے پیش کیا جائے، چونکہ موقع بھائی ہمراز نے بتایا کہ بیٹے کے قرآن مقدس کی تکمیل کا موقع ہے۔ سادہ سے جملوں کے ساتھ کہ حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ الحافظ القاری محمد رمضان فریدی سلمہ اللہ، جنہوں نے بچے کو قرآن مقدس کی تکمیل کا شرف بخشا ہے، اللہ اس عزیز بیٹے کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حافظ قرآن کی پہلی شان، اللہ رب العزت کی سارے ہی مخلوقات ہیں، الخلق کلہم عیال اللہ، سارے مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، جن، بشر، فرشتے، حوران جنت، غلمان بہشت، بلندیاں، پستیاں، اوج، حدید، ہوا، فضا، ترنم، سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں، کوئی شک نہیں۔ حضور ان سارے مخلوقات میں سے سب سے پیارا اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، حضور خاص بندے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے وہ ہیں جو قرآن کی نوکری کرنے والے ہیں۔ جو بندہ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تحدیث کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کے جوڑ بیان کرتا ہے، تقطیع کرتا ہے، سلاست سے بیان کرتا ہے، اس کی اشاعت کا اہتمام کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال کا مقبول ترین بندہ ہوا کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حافظ قرآن کی شان کہ جیسے جیسے یہ حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رسائی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کوئی ہے جو رب سے باتیں کرنے والا؟ عرض کہ حضور ہم رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم رب سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فلیقرأ القرآن، جو رب سے باتیں کرنا چاہتا ہے قرآن کو کھول لے، پڑھتا چلا جائے، رب ذوالجلال سے ہم کلام ہو جائے گا۔ تو یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، استاد قرآن، قرآن مقدس کو پڑھنے پڑھانے والے کا یہ کام ہے۔ ان کا یہ کام ہے کہ جب کوئی بھی شخص
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کی تیسری شان، حضور علیہ السلام نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ من والاہم فقد وال اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مقدس کو پڑھتا پڑھاتا ہے وہ معمولی نہیں رہ جاتا، اس بندے کو رب ذوالجلال اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں اللہ رب العزت انہیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا من والاہم فقد وال اللہ، جو حافظوں سے قاریوں سے پیار کرتا ہے وہ خود رب ذوالجلال سے پیار کر رہا ہوتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے، جو مسجد کے اندر حافظ ہے، امام ہے، قاری ہے، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا ہے، یاد رکھنا کبھی ان سے پھڈا نہ ڈالنا، کبھی ان سے جھگڑا نہ کر بیٹھنا، کبھی ان کی تنقیص نہ کر بیٹھنا، اپنا بیڑا غرق نہ کر بیٹھنا۔ فرمایا کہ جو شخص ان سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ رب سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، لہذا حافظوں سے، قاریوں سے، عالموں سے ذرا دھیان سے رہا کریں۔ حافظ قرآن کی چوتھی شان، لوگ کہتے ہیں یہ حافظ بن کر کرے گا کیا؟ وہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ پوچھو نا کر کیا رہا ہے، یہ پوچھو نا کر کیا رہا ہے۔ حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن کا پڑھنے والا، وہ یہ کام کرتا ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو کہے جی میں اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہوں؟ ایک حافظ قرآن ہے، قرآن کا پڑھنے والا، وہ حافظ ہے نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یغضب، کبھی کبھی اللہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، رب ذوالجلال غصے کے عالم میں جب لوگوں کو برباد کرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کی نظر پڑ جاتی ہے ایک ایسے بندے پر جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو قاری قرآن ہوتا ہے، جو مفسر قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو رب ذوالجلال کا غضب رحمت میں بدل جایا کرتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ حافظ قرآن کی پانچویں شان، جب کوئی شخص حافظ قرآن، اس کا مقام کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو دعا، یہ باقاعدہ حیات ہے بھائی محمد یار صاحب، لوگ انہیں دعائیں دیتے ہیں، لیکن حافظ قرآن وہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ فرشتے اس کے لیے دعا پہلے سے مانگ رہے تھے۔ آپ کہیں یہ عجیب بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام، ابھی 1000 سال پڑا ہوا تھا، زمین و آسمان نہیں بنے تھے۔ اللہ رب العزت نے کام یہ کیا کہ بذات خود 2 سورتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، دوسرے سورہ یاسین کی تلاوت کی، 2 سورتوں کا پڑھا۔ فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے اس کا اپنا کلام سنا،
تو انہوں نے تین دعائیں مانگی. تو فرشتوں نے کہا توبہ لأمت ينزل علیہم ھذا وطوبى لألسنة تنطق بهذا وطوبى لأجواف تحمل هذا. تین دعائیں مانگی. حافظو اپنی شان پہ فخر اور ناز کرو. سنت خدا، لوگ کہتے ہیں نا کہ سنت صحابہ ہے، سنت مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھنا تو سنت صحابہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے. ابھی زمین و آسمان نہ بنے تھے تو رب ذوالجلال نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی. جب یہ سورہ یاسین کی تلاوت فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تیرا کلام جس امت کی طرف نازل ہونا ہے ہم انہیں سلام کرتے ہیں. توبہ لألسنة تنطق بہذا. مولا، یہ تیرا کلام جن زبانوں پر جاری ہونا ہے ہم ان زبانوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. یا اللہ، یہ تیرا قرآن، یہ تیرا کلام جن دلوں نے محفوظ کرنا ہے ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں. عجیب بات ہے، حافظ قرآن ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا باپ پیدا نہیں ہوا، اس کا دادا پیدا نہیں ہوا، اس کا پردادا پیدا نہیں ہوا، کوئی پیدا نہیں ہوا ابھی تک. اس نے قرآن ابھی پڑھنا ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کے لیے فرشتے پہلے سے ہی دعائیں مانگ رہے تھے. یہ مقام ہے. اب ذرا غور کریں. اور چھٹی شان حافظ قرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی چھٹی شان یہ ہے، چھٹی شان یہ ہے. ہوں تسی پیسے کافی سارے دیتے، ہوں بہ جاؤ، ہوں کافی سارے آ گئے، بہ جاؤ بہ جاؤ، میری گلاں ذرا سن لو. اب ذرا غور کر. حافظ قرآن کی چھٹی شان، یہ معمولی بندہ نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور معاشرے میں بندے تو بہت سے ہیں، کاروباری بھی بہت سے ہیں، ان سب میں سے معزز کون ہے؟ کتنے شعبے ہیں؟ دسیوں بیسیوں سینکڑوں شعبے ہیں. مگر کہ حضور ان میں سے آپ یہ عطا فرمائے کہ ان میں سے وہ بندہ جو بہترین ہے وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. اگر تم میری امت کا بہترین بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لو جو قرآن مقدس کو پڑھنے اور پڑھانے والا ہے. اشراف امتی. بھائی کوئی شک نہیں، ہم احترام کرتے ہیں چیئرمینوں کا، ہم احترام کرتے ہیں ایم پی ایز کا، ہم احترام کرتے ہیں مینیز کا، ہم احترام کرتے ہیں وزیروں کا، ہم احترام کرتے ہیں صدر کا، کوئی شک اور کرنا چاہیے. جو بھی دور ہو باولی الامر میں آتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. مگر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں. اگر صدر قرآن سے خالی ہے اور ہے وہ صدر، مگر یاد رکھنا کہ وہ بندوں کا صدر ہے، اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ ولیوں کا بدر ہوا کرتا ہے. وہ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا کہ جو شخص اشراف امتی حملۃ القرآن، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ محترم اور معزز و مکرم ہوا کرتے ہیں. یہ ان کا مقام ہے. ساتویں بشارت حافظ قرآن کی. ساتویں بشارت یہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کیا یہ معمولی بندہ ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، کتنے آپ نے ناول پڑھے ہیں، اخباریں آپ نے حفظ کر لی، کتابیں آپ نے رٹ رٹ کے مکمل کر دی، دیمک کی طرح چاٹ گئے.
جو MBBS کر رہا ہے وہ کتنی کتابیں، مشکل ترین کتابیں پڑھتا ہے، جو CA کر رہا ہے وہ کتنی مشکل کتابیں پڑھتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مگر ڈاکٹر جو ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے، جب وہ کتابیں پڑھتا ہے، کتاب مکمل کرتا ہے، جشن تو نہیں منایا جاتا۔ وہ CA کرنے والا، وہ CA والا بھی یہاں بیٹھا ہے، کدھر گیا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ CA کرنے والا، ہاں اب ٹھیک ہے، CA کرنے والا پوچھے اس سے کتنی بیٹے نے کتابیں پڑھ لی ہیں، دوسرا سال ہے اس کا، میں نے آتے انٹرویو لیا ہے، دوسرا سال ہے اس کا، کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، جشن تو نہیں منایا۔ میٹرک کا آپ نے امتحان پاس کیا، PhD کر لی، میں نے PhD کی، میں نے تو یہ جشن نہیں منایا۔ کتنے لوگ ہیں MBBS کر لیتے ہیں، اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، یہ جشن نہیں منایا جاتا۔ یہ جشن اس کا منایا جاتا ہے جو قرآن مقدس کو یاد کر لیا کرتا ہے۔ اب ذرا جو اب میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، ذرا دل کی آنکھیں کھول لینا، ذرا غور سے سننا۔ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، وہ معمولی بندہ نہیں ہے، وہ نبوت کے جلووں کو دل کے اندر سمو رہا ہوتا ہے۔ غیر انہ لا یوحى الیہ، فرق اتنا ہے، نبوت کے جلووں کو سینے میں سموتا ہے، بس اللہ کے نبی پر وحی الہی آیا کرتی ہے، اس پر وحی نہیں آتی، وحی کا امین ہوا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَن يَحِدَّ مَعَ مَنْ حَدَّ، حافظ قرآن کی کوئی ذمہ داری بھی ہے، اب یہ بھی ذہن میں رکھنا، حافظ قرآن کی ذمہ داری کیا ہے؟ لا ينبغي لحامل القرآن ان يحد مع من حد، اگر کوئی حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے غصہ کر بھی لیتا ہے، حافظ قرآن کی شان یہ نہیں ہے کہ اس سے غصہ کرے۔ ولا یجہل مع من یجہل، توہین کرتا ہے، یہ اس کی توہین کرے، وفی قلبہ وفی جوفہ قرآن، دل میں ہو قرآن اور رکھے اندر کڑ، رکھے اندر جلن، رکھے اندر ساڑ اور حسد اور بغض، حافظ قرآن کی شان بڑی ہے، مگر حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے کڑتا رہے، دوسروں سے جلتا رہے، تیرا کام یہ ہے کہ جلتی پر تو پانی ڈالے، تیرا کام یہ ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھروں میں حافظ بن جاتے ہیں نا، وہ اپنا ایک تھوڑا سا سٹیٹس بنا لیتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس یاد رکھنا، حافظ یاسر، آپ کا سٹیٹس، آپ کے ساتھیوں کا سٹیٹس، آپ کے استاد کا سٹیٹس، حافظوں کا، قاریوں کا سٹیٹس یہ کب ہے؟ من قرأ القرآن وحافظہ، جس نے قرآن مقدس کو پڑھا، یاد کر لیا، اور اس بندے نے یاد کر لیا، وَعَمِلَ بِهِ، اور اس پر عمل بھی کیا، اور اس پر عمل بھی کیا، البس والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ افضل من ضوء الشمس فی الدنیا۔ لگتا ہے سارے عربی سمجھنا آنے، ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ذرا غور کرنا، جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے،
اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اسے تو کچھ دینا ہی دینا ہے۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس کی اماں کو، اس کے باپ کو روشن تاج عطا فرما دے گا۔ البس والداہ یوم القیامت تاج ضوءہ احسن من ضوء الدنیا۔ دیکھو دنیا کے اندر یہ جو سورج چمکتا ہے نا، جتنی اس کی روشنی ہے، اس کی چمک ہے، اس سے کہیں زیادہ چمک قیامت کے دن وہ حافظ قرآن کے والدین کی پیشانی پر لگے ہوئے تاج کی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، یار یہ کون آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ حافظ قرآن کا بابا آ رہا ہے، حافظ قرآن کا دادا آ رہا ہے، پردادا آ رہا ہے، نانا آ رہا ہے۔ من قرأ القرآن وحافظہ، جس نے قرآن کو پڑھا اس کو یاد کر لیا، ادخلہ اللہ الجنہ، حفظ کرتے ہی رب ذوالجلال جیسے بابا نے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا ہی ہوگا نا، کچھ نہ کچھ وعدہ کیتا ہے نا، اچھا آپ پورا بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ وہ حافظ قرآن کے ساتھ ان کے بابا وعدہ کرتے ہیں، دادا وعدہ کرتے ہیں، خاندان کے لوگ وعدہ کرتے ہیں، اسے دیتے ہیں۔ کوئی کچھ لے دیتا ہے، کوئی کسی چیز کو دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ نے بھی ایک وعدہ کیا ہے، وہ صادق الوعد ہے، جس کو حضور نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وحافظہ اور اس کو یاد کر لیا، ادخلہ اللہ الجنہ، حفظ کرتے ہی رب ذوالجلال فرماتا ہے جا میں نے تجھے جنت فردوس کی چابی عطا فرما دیا۔ یہ چابی والا نوجوان چابی لے کر پھر رہا قرآن، لیکن ہے کب؟ یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ ادخلہ الجنہ، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَدْ اسْتُوجِبَ النَّارِ، اس کے خاندان کے 10 ایسے بندے جن کے لیے پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا، بدکردار ہے، جب اس خاندان کا ایک بندہ حافظ قرآن بنتا ہے، اس حافظ کے صدقے سے رب ذوالجلال اس خاندان کے 10 جہنمیوں کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے، اور یہ حافظ قرآن ہے۔ فرمایا کہ القرآن غنن، وہ 10ویں شان، القرآن غنن ولا غنن دونہ ہو۔ پوچھا جائے نا جی امیر کون ہے، کہتے ہیں جس کے پاس 5-7 کروڑ 10 کروڑ، بھئی وہ بڑا امیر ہے۔ جس کے پاس ریال ہوں وہ جو اس سے بڑا امیر ہے، اور جس کے پاس ڈالر ہوں جو وہ اس سے زیادہ بڑا امیر ہے، جس کے پاس یورو ین ہوں وہ جی بہت بڑا امیر ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، حضور سے پوچھتے ہیں امیر کون ہے، حضور سے پوچھتے ہیں حضور امیر کون ہے؟ حضور یہ نہیں فرماتے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے وہ امیر ہے، جس کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات زیادہ ہے وہ امیر ہے۔ فرمایا القرآن غنن ولا غنن دونہ، جو جتنا زیادہ قرآن کا نوکر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا امیر ہوتا ہے۔ یہ ہے القرآن غنن ولا غنن دونہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور دیکھیے اب غور کریں کہ قاری صاحب ہیں، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ادھر جاؤں یہ میرے ساتھ ادھر چلے جائیں، میں ادھر جاؤں میرے ساتھ ادھر آ جائیں، میں خوش تو ہوں گا نا، خوش تو ہوں گا نا یار، میں جدھر جاتا ہوں یار وہ ادھر ہی یہاں پر آ جا رہے ہیں، ادھر آ جا رہے ہیں، بھائی خوشی تو ہوتی ہے نا ایک۔ اب ذرا غور کرنا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کمال کی بات ہے، کوئی ادھر جائے بندے ادھر چلے جائیں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں،
مگر حافظ قرآن وہ ہے، ذکر کرنے والا وہ ہے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے رب ذوالجلال کی قدرت اس کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے اس کا، اور یہ مظہر صحیح ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للمسلم، کائنات کی آقا فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، کیونکہ قرآن ہے نا، ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، ذَكَرَنِي، قرآن اللہ کا ذکر ہے، جس کا مطلب میرا بندہ جب قرآن پڑھتا ہے، جہاں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ مشرق کی طرف جاتا ہے قرآن پڑھتا پڑھتا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ مغرب کی طرف جاتا ہے، شمال جنوب کی طرف جاتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان ذکرانی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، حافظ قرآن تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو یکتائی میں یاد کیا کرتا ہے۔ وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، کبھی حافظ قرآن سب میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہوتا ہے، سب میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس مجلس میں بیٹھ کر یاد کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر مجلس میں اس بندے کو میں یاد کیا کرتا ہوں۔ یہ اس بندے کا مقام ہے، وہ اس بندے کا۔ میں ایک اور بات کہوں، بندہ ہو حافظ، بندہ ہو قرآن کا نوکر، وہ مرتا ہے ہی نہیں۔ لو کر لو گل، وہ کوئی اور مرا ہے، وہ کوئی اور مرا ہے، حافظ نہیں مرا، قاری نہیں مرا، مفسر نہیں مرا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو چکھا ضرور ہے، مرا نہیں ہے۔ غور کرنا، موت کو چکھا ضرور ہے، مرا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو قرآن نہیں پڑھتا، ذکر کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے، وہ چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے۔ اور گھروں میں قرآن پڑھا کرو، مسجد میں قرآن پڑھا کرو، نمازوں کے اندر دل جمی سے قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو قرآن نہیں پڑھتا وہ چلتا پھرتا ہوا مردہ ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، یاد رکھنا کہ وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات میرے حسین نے ہمیں سکھائی۔ سر تن سے جدا ہو گیا اور سر اکتز نیزے کی نوک پر چڑھ جاتا ہے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی عادت ہی ایسی ہے کہ نیزے کی نوک پر بھی میرا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ چلو یہ کہ ایک بات یہ بھی آئی ہے، چلو یہاں بھی عرض کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کچھ آپ اپنے شہزادوں کی بات تو بتائیں، آپ اپنے شہزادوں کی کوئی بات تو بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بتایا، فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما دونہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ سینے سے لے کر سر کے بالوں تک اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کا نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے حسن کو دیکھ لے، اور جو سینے سے لے کر پاؤں کے نوخن تک کا نقشہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ کربلا کے شہزادے، وہ میرے حسین کو تک لے۔
اور یہی وجہ ہے کہ جب دونوں شہزادے چلے آ رہے ہوتے تو صحابہ کرام دور سے دیکھ کر فرماتے او سامنے دیکھو وہ نقشہ مصطفیٰ چلا ہوا رہا۔ آج سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما ریحانتی فی الدنیا، تو مجھے اگر سونگنا چاہتے ہو نا، مجھے سونگنا چاہتے ہو، میری خوشبو لینا چاہتے ہو، آؤ میرے حسن کو سونگو، آؤ میرے حسین کو سونگو۔ اگر تم خوشبو مصطفیٰ لینا چاہتے ہو تو پھر تم حسن کو سونگو، تم حسین کو سونگو، اور تمہیں یہاں پر خوشبو مصطفیٰ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر حضور فرماتا ہے میری خوشبو کو سونگنا چاہتے ہو تو میرے شہزادوں کو سونگو۔ یارو غور کرو کہ یہ ذکر الہی ہے قرآن مقدس۔ یہی وجہ سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مقدس کا پڑھنا پڑھانا سکھا دو، حضور کی محبت سکھا دو بچوں کو۔ یہ دیکھو ہم کتنی چیزیں بچوں کو دیتے ہیں، بچوں کو کبھی یہ بھی تو دیا کرو نا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب وہ چلتا تھا رب اس کے چلنے کی قسمیں اٹھایا کرتا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بچوں کو یہ بتایا کرو نا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اذا تکلم الرؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ کلام کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں۔ اپنے بچوں کو بتایا کرو اذا تبسم لقد اضاء البیت، کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جب وہ ہنستا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا۔ بچوں کو بتاؤ کہ جب وہ چلتا تھا انگلی کا اشارہ کرتا تھا اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا، کہ انگلی کے اشارے سے اس نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے رکھ دیا تھا۔ بچوں کو بتاؤ کہ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف اشارہ کیا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑ کے رکھ دیا، جس نے وہ ہمارا مصطفیٰ ہے۔ بچوں کو بتاؤ کہ یہاں ام سلیم جس کی اپنی شیشی کے اندر جن کا پسینہ بند کر رہی تھی، ہمارے پسینوں سے بچوں بدبو آتی ہے، آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ یہ بچوں کو بتاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ایک اور بات میں کر کے آگے بڑھتا ہوں، بڑھتا کیا ہوں، اب اس کو مکمل ہی کرتے ہیں۔ آج بھی گرمی آپ نے، حاجی صاحب آپ نے بھی ہمت کی، حاجی صاحب تانوں ویسے بھی گرمی بڑی لگ دی ہے لیکن ماشاءاللہ تسی بھی ہمت کی تھی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ایک بات کہ دیکھیں گرمی کی بات ہے، قیامت کا دن کی گرمی ذرا غور کرنا۔ ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب ہوگا۔ حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، بندوں کا پسینہ بہتا ہوا ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ حال یہ ہوگا، اور سرکار فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس کے نوجوانوں کی سرداری کا جھنڈا میرے حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے اپنے بچوں کو اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اور حضور فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت، اللہ کی کتاب کا اور اہل بیت کا بڑا آپس میں جوڑ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے یاد رکھنا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کی تعبیر اور تشریح کے لیے اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں شخصیتیں، دونوں ذاتیں یہ ساتھ ساتھ ہیں۔ میں اس بات کے ساتھ بس بات کو سمیٹتا ہوں۔ حسین کریمین کا تذکرہ آخر میں آیا کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کا پیار سکھاؤ، اور تیسری بات ہے کہ انہیں
یہاں پر قرآن مقدس سکھاؤ، جب مؤذن چھیڑتا ہے، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر کا۔ دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، سیکھ لو اس آل پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ ان سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، گھونٹ ڈالا جس کی شہ رگ نے گلا شمشیر کا۔ صبر کی ضربیں لگا کر علی کے فرزند نے، صبر کی ضربیں لگا کر علی کے فرزند نے توڑ ڈالا ہلکا ہلکا ظلم کی زنجیر کا۔ اے میرے قرآن پڑھنے والو اس کو بھی پڑھو، میرے حسین کی تفسیر کو بھی پڑھو۔ اے میرے قرآن پڑھنے والو اس کو بھی پڑھو، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ کس کی دستار؟ اچھا بیٹے آؤ آؤ بیٹے۔ پہلے تو سارے فضیلت کی سعادت حافظ یاسر صاحب قبلہ پیر جی کے دست مبارک سے بابا دل بلند کلمہ شریف کا ورد فرما۔ لا الہ الا اللہ۔ بیٹھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے رب ذوالجلال، اس تقریب کا ثواب، کہے گئے کلمات نعت خوانی تلاوت شریف اہتمام کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، جمیع مسلمین مسلمات، شہدائے کربلا معلّہ، غازیان کربلا معلّہ، مجاہدین کربلا معلّہ، آپ کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے پیارے اللہ کریم عزیز بیٹے محمد یاسر نے قرآن مقدس کی دولت کو حاصل کیا، یا اللہ اس بیٹے کے والدین کی خیر فرما، یا اللہ دادحال ننحال آئزہ اقربا کی خیر فرما، اس بیٹے کے استاد محترم کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور اور سرور عطا فرما، ادب و احترام کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ بار بار ادب و احترام سے حاضری نصیب فرما،
ہماری ماؤں کی خیر فرما، ہمارے باپوں کی خیر فرما۔ اے اللہ شدید گرمی کے اندر تیرے بندوں نے تیرے کلام سے کچھ سنا، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ جو دکھی ہیں انہیں سکھ دے دے، جو پریشان حال ہیں انہیں سکون دے دے، جو اجڑے ہوئے ہیں انہیں آباد کر دے، جو بکھرے ہوئے ہیں انہیں یکجا کر دے۔ اے پیارے اللہ کریم جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر دے۔ یا اللہ زندگی والے بچے عطا کر دے۔ یا اللہ جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ جامعہ فریدیہ کی خیر فرما۔ اے اللہ حضور قبلہ بابا جی فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس نشانی کی خیر فرما، اساتذہ کی خیر فرما، طلباء طالبات کارکنان وابستگان کی خیر فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دینا، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ اے پیارے اللہ کریم امراض میاں کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے حافظ بیٹے کی خیر فرما، بھائیوں کی اعزہ اقربا کی والدین کی خیر فرما، اماں مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم اماں مرحومہ کو غریق رحمت فرما، جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔